وہ شہر کا مہنگا ترین وکیل تھا، ایسا وکیل جس کی فیس سن کر بڑے بڑے رئیسوں کی سانسیں پھول جاتی تھی۔ مگر ایک دن اس کے پاس کراچی کی ایک معروف جامع مسجد اور ایک بہت بڑے دینی ادارے کا ایک انتہائی پیچیدہ مقدمہ آیا۔ ناظرین، یہ عام کیس نہیں تھا، لیکن اس نے بغیر ایک پیسہ لیے وہ کیس ایسے لڑا جیسے اپنی ذاتی جنگ ہو اور جیت کر دکھایا۔ کہا جاتا ہے کہ جب وہ عدالت میں بولتا تو انصاف کے بلند مسندوں پر بیٹے منصفوں کی آوازیں اس کی گرجدار آواز میں دب جایا کرتی تھی۔ مگر پھر نہ جانے کس کی نظر لگی، وہ شخص جس کے رعب و دبدبے سے پورا ہائی کورٹ لرزتا تھا، ایک دن ایک معمولی سے انسان کے ہاتھوں مار دیا گیا۔ جی ہاں ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں کراچی کے مشہور و معروف وکیل خواجہ شمس الاسلام کی۔ ایک متوسط گھرانے میں آنکھ کھولنے والا یہ نوجوان جب پوش علاقوں کے عالیشان بنگلوں کا مالک بنا تو اس کے انداز میں بھی ایک الگ ہی ٹسک آ گئی۔ افتخار چودھری کا دورہ تھا، کراچی کی بدامنی پر کیس چل رہا تھا، عدالت کے باہر سب کی گاڑیاں کھڑی تھی، مگر خواجہ شمس الاسلام کی گاڑی عدالت کے اندر تھی۔ وہاں موجود ایک فوجی نوجوان کی نظر جب اس چمچماتی کار پر پڑی تو وہ صحافیوں کے پاس چلا آیا اور ان سے پوچھا کہ آخر یہ چمچماتی کار کس کی ہے۔ حاضرین، خواجہ شمس الاسلام کا مزاج سخت تھا، لڑائی جھگڑے ان کے لیے روز کی بات تھی، مگر سال 2019 ان کے لیے ایک بڑی آزمائش لے کر آیا۔ 2019 میں ان کے ذاتی ڈرائیور کو قتل کر دیا گیا اور الزام خود خواجہ شمس الاسلام پر لگا۔ گرفتار کر لیے گئے، وکلا برادری میں بڑا ہنگامہ برپا ہو گیا۔ پہلی ہی پیشی پر مجسٹریٹ نے خواجہ شمس الاسلام کو رہا کر دیا۔ حاضرین، یہاں سے کہانی میں ایک نیا موڑ آتا ہے۔ آفریدی قبیلے سے تعلق رکھنے والا ایک پولیس نوجوان نبی گل ان دنوں خواجہ شمس الاسلام کا گہرا دوست سمجھا جاتا تھا۔ مبینہ طور پر کہا جاتا ہے کہ اندرونی سندھ سے تعلق رکھنے والے ڈرائیور ذوالفقار نے خواجہ صاحب کے خاندان کی ایک خاتون سے نازیبہ تعلقات بڑھانے کی کوشش کی۔ جب یہ بات خواجہ صاحب تک پہنچی تو انہوں نے فوراً ذوالفقار کو نوکری سے برخاست کر دیا اور پھر اپنے دوست نبی گل کو ساری صورتحال بتا دی۔ کہا جاتا ہے کہ نبی گل نے دوستی نبھانے کے لیے اس گستاخی کا انجام موت کی صورت میں دیا۔ ذوالفقار کے قتل کے بعد اس کے لواحقین نے سیدھا الزام خواجہ شمس الاسلام پر لگایا۔ اس بار خواجہ شمس الاسلام کا رعب و دبدبا، تعلقات، سب کچھ بے اثر دکھائی دیے۔ معاملہ بڑھنے لگا تو خواجہ شمس الاسلام نے نبی گل کو بلایا اور مبینہ طور پر 35 لاکھ روپے دے کر کہا، یہ لو اور ملک سے نکل جاؤ تاکہ معاملہ یہی دفن ہو جائے۔ لیکن نبی گل نے ملک چھوڑنے کے بجائے پختونخوا کے قبائلی علاقوں میں جا کر رپوشی اختیار کر لی اور پیچھے ذوالفقار کی کمزور فیملی کو قانون کے ایک طاقتور پرزے کے آگے جھکنا پڑا۔ کہا جاتا ہے کہ خواجہ شمس الاسلام نے دیت کی رقم دے کر پورا معاملہ ہی ختم کرا دیا۔ مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی ہے۔ جب دیت کی رقم دینے کے بعد خواجہ پر مالی دباؤ بڑھا تو انہوں نے نبی گل کو پیغام بھیجا کہ میں نے مسئلہ نمٹا دیا ہے، تمہیں کہا تھا کہ ملک چھوڑ دو، تم نے میری بات نہیں مانی، اب میرے 35 لاکھ روپے واپس کر دو۔ حاضرین، بس یہی وہ لمحہ تھا جب دو گہرے دوست آپس میں دشمن بن گئے۔ جگری یاروں کا یارانہ جب دشمنی میں بدلا تو کہانی نے بہت ہی بھیانک موڑ لے لیا، اور پھر ایک دن نبی گل کی خون میں لت پت لاش ٹھٹک کے سنسان علاقے سے برآمد ہوئی۔ آفریدی قبیلے نے اس قتل کا الزام خواجہ شمس الاسلام پر عائد کیا، لیکن ہمیشہ کی طرح خواجہ شمس الاسلام نے قانون کی کمزوریوں اور سسٹم کی غفلت کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ مگر جو طاقت اسے بچاتی رہی، وہی طاقت ایک دن اس کے لیے زوال کا سبب بھی بنے گی، اس کا خواجہ صاحب تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اور پھر وہ دن بھی آیا جب قانون کو مٹھی میں رکھنے والا شخص خود ہی مٹی میں دفن ہو گیا۔
نبی گل کے بیٹے عمران آفریدی کا وہ بیان جو اس قتل کے رازوں سے پردہ اٹھاتا ہے، ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ میں عمران آفریدی، شہید ہے ہیڈ کانسٹیبل نبی گل آفریدی کا بیٹا۔ آج سے 4 سال پہلے میرے والد اور خواجہ شمس الاسلام کے درمیان دوستی تھی۔ دوستی 35 لاکھ روپے کا ان کے درمیان تنازع ہوا۔ اس 35 لاکھ کے لیے شمس الاسلام نے میرے ابو کو 3 مہینے اغوا کر کے رکھا، شدید تشدد کیا، نفسیاتی مریض کیا اور معذور کر دیا، جھوٹے کیس SIU تھانے میں بند کروا دیا۔ 20 دن جیل میں رہا، جیل سے ضمانت تے رہا ہو گیا۔ 1 سال شدید ذہنی اذیت میں رہے۔ اس کے بعد رمضان کا مہینہ تھا، رمضان کے مہینے میں پھر سے اس کے خواجہ شمس الاسلام نے میرے والد کو اغوا کیا اور تشدد کیا، بہت زیادہ تشدد کیا، اور اس کے بعد قتل کر دیا، سر میں گولی مار دی۔ ناظرین، خواجہ شمس الاسلام کے پاس سب کچھ تھا، پیسہ، طاقت، عزت اور وہ زندگی جس کا عام انسان صرف تصور ہی کر سکتا تھا، مگر ایک لمحے کی انا، ایک چھوٹی سی ضد اور غریب ڈرائیور کو سبق سکھانے کی سوچ نے سب کچھ راکھ کر دیا۔ وہ شخص جو دوسروں کو کچل کر آگے بڑھتا رہا، آخرکار خود زمین میں دفن ہو گیا۔ حاضرین، یہ کہانی صرف ایک قتل کی نہیں، ایک ایسی انا کی کہانی ہے جو خود اپنی تباہی کا سبب بنی۔ یہ افسوسناک واقعہ ہمیں ایک گہرا سبق دیتا ہے کہ اختیار کا نشہ وقتی ہوتا ہے، طاقت ہمیشہ نہیں رہتی، اور ظلم کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا۔ انسان جتنا بھی بلند کیوں نہ ہو، ایک دن انصاف کی گرفت اسے ضرور آ لیتی ہے۔ خواجہ شمس الاسلام کی کہانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ انسان کی اصل پہچان اس کی نرمی، برداشت اور انسانیت سے ہے، نہ کہ اس کی ڈھونس دھمکی اور جاہ و جلال سے ہے۔